بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کٹھا ایک دم, کبھی بھی جدائی نہ ہو. ماں باپ سے بہت پیار کرتا ہوں, الگ نہیں ہونا چاہتا. بہن بھائی سے پیار کرتا ہوں, الگ نہیں ہونا چاہتا. ارے تھوڑا تھوڑا بڑا ہو رہا ہوں, یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ یہ کیا سسٹم چل رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ والد صاحب کیوں کہہ رہے ہیں گھر سے نکل جا؟ والدہ کیوں کہہ رہی ہے مفت کی روٹیاں توڑتا ہے گھر بیٹھ کے؟ یہ وہی والدہ ہے نا جو گھر آتے ہی ماتھا چومتی تھی تمہارا, اور آج بول رہی ہے مفت کی روٹیاں توڑتا ہے گھر بیٹھ کے. نکما نالائق, میری قسمت خراب کر دی تو نے. وہی ماں ہے نا, وہی ماں ہے. وہی بہن بھائی ہیں کامیاب ہونے کے بعد تمہیں رپلائی تک نہیں دیتے, تم سے بات تک نہیں کرنا چاہتے. وہی بہن بھائی ہیں. تو کس کے سارے جی رہے ہو یار؟ دموڑیوں کا چھتا کہاں پر ہوتا ہے؟ مٹھائی پہ ہوتا ہے, میٹھی جگہ پر ہوتا ہے. کبھی کوڑی جگہ پہ دیکھا آپ نے مکھیاں کٹھی ہوئی؟ نہیں دیکھا نا. تو پھر تم کوڑے ہو بھائی, کڑوے, بیکار انسان. اور تم چاہتے ہو ماں باپ تمہارے ساتھ مل جائیں. ہاں بیوقوف سمجھاؤ انہیں. ارے بیوقوف تم ہو. تم چاہتے ہو کہ بنا مطلب کے لوگ تمہارے ساتھ کھڑے رہیں. تو دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف تم ہو, کیونکہ تم خود بھی مطلب کے لیے انہیں یاد کر رہے ہو, انہیں ضرورت کے لیے یاد کر رہے ہو نا. اگر اتنی ہمت ہے تو ضرورت کے بغیر ان سے جینا شروع کرو نا یار. نہیں نا, تمہیں بھی ان کی ضرورت ہے. تمہیں گھر چاہیے, جگہ چاہیے, سپورٹ چاہیے, کوئی شخص چاہیے کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا, تمہاری باتیں سننے والا. لیکن نہیں ہوگا نا ایسا, ٹائم بدل جاتا ہے. وہی لوگ جو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تمہیں گھر سے نکالنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. وہی لوگ جو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تمہارے سے چلنا نہیں چاہتے. اس کی سب سے بڑی وجہ وہ لوگ نہیں ہے یار. ان لوگوں کو بدلنے کے لیے تم ٹرائی کرتے ہو, ان لوگوں کے خلاف جانے کی کوشش کرتے ہو. تم کہتے ہو لوگوں کو بدلو یار. قصور تو تمہارے اندر ہے نا, پرابلم بھی تمہارے اندر ہے. تمہیں بھرنا پڑے گا پیسہ. یہاں بکتا ہے سب کچھ. پیار بکتا ہے, محبت بکتی ہے, ادب بکتا ہے, سلوک بکتا ہے. ارے یار ایمان بھی بکتا ہے یہاں پر, ایمان بکتا ہے. تو باقی رہ کیا گیا؟ خوشیاں چاہیے تمہیں, فیملی چاہیے تمہیں, تو پھر پیسہ کماؤ اور خرید لو ان سب کو. اپنے پورے گھر کو خرید لو. تم خرید سکتے ہو. ہر شخص کی ایک قیمت ہے کہ تمہیں ادا کرنی پڑے گی. خلوص, ثقافت اور ان چکروں پر پڑھ کے تمہیں کیا تلاش کرنا ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. یقین مانو آج تم بیمار ہو جاؤ, شاید بیٹا آج تم بیمار ہو جاؤ اور تمہارے گھر والوں کو پتہ چلے کہ اس کی کمر میں درد ہو چکا ہے, 6 مہینے تک یہ بیڈ سے اٹھ نہیں سکتا. یقین مانو دوسرے مہینے وہ دعا مانگنا شروع ہو جائیں گے, مر کیوں نہیں جاتا. یہ بس ذہن میں رکھنا. کوئی تمہارا چپائے پہ لیٹے ہوئے باتھ روم صاف نہیں کرنے والا ہے. تم پاگل ہو. ایک دن باتھ روم صاف کرے گا, دوسرے دن کہے کہ یہ تو بیماری پڑ گئی یار, یہ تو ہمارے گلے پڑ گیا یار. کون کرے گا اس کا؟ گھر میں بابوں کی حالت نہیں دیکھی جو بابے نماز پڑھنے جا رہے ہوتے سر جھکائے ہوئے, اگلی اذان ہونے سے پہلے چل پڑتے ہیں مسجد کی طرف. کیا ان کا دل کرتا ہے مسجد کی طرف؟ ارے جوانی میں کبھی مسجد گئے نہیں, بڑھاپے میں وقت سے پہلے مسجد جاتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد اٹھ کے گھر آنے کو دل نہیں کرتا ان کا. تمہیں لگتا ہے کہ جنت کی تلاش کر رہے ہیں. نہیں یار, ان کا گھر میں دل نہیں لگتا. گھر والے کہتے ہیں کب مرے گا یہ بابا, کھانستا رہتا ہے پوری رات, دماغ خراب کر کے رکھا ویسے ہمارا. دس از دی بیسک ریئلٹی آف دی لائف. جب تک یہ تمہارے ہاتھ میں جان ہے نا, لوگ ایسے ہیں. جیسے ہی جان ختم ہوئی تو لوگ ایسے ہو جائیں گے, تم ہتھیلے کی طرح اڑ جاؤ, نظر بھی نہیں آؤ گے کہیں, کسی کو دکھائی بھی نہیں دو گے. میری لائف میں سنڈے نام کی کوئی چیز نہیں, دن نام کی کوئی چیز نہیں. کل کے بارے میں سوچتا نہیں, کل کے لیے جوڑتا نہیں. وقت اور ہار سے لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں. بخار ہو تو ڈبل کام کرتا ہوں, کیونکہ اب یہ ایک ہی بات پتہ ہے کہ اگر دنیا لالچی ہے تو دنیا کو خرید لو, اسے بدنام مت کرو. دیکھتے رہنا چینل سروکار وتھ ریئل موٹیویشن. دوبارہ ملاقات.